السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تو ہم لوگ 42واں باب پڑھ رہے تھے کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسب ولکل امرئ ما نوی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس ترجمۃ الباب کے اندر 3 اس کے اجزاء بتائے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اخلاص اور لکل امرئ ما نوی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے جو نیت کی ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو تو ثابت الاعمال بالنیہ اس کو انہوں نے ثابت کر دیا، اور اخلاص حسبہ اس کو بھی ثابت کر دیا ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تیسری چیز جو لکل امرئ ما نوی، تو اس کو انہوں نے اس سے ثابت کیا ہے جو حدیث بیان کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ کر دیا تھا کہ انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ انہوں نے عامر بن سعد نے سعد بن وقاص سے انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے جب اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا ہوگی تو تم کو اس پر اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ شدید بیمار ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کو تشریف لے گئے، تو چونکہ ان کی ایک بیٹی تھی اور مال بہت تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں سب کو صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ بس صدقہ یہ نہیں ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو تم اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہو اور اس میں بھی نیت تمہاری اللہ کی رضا کی ہو تو اس میں بھی اجر ہوتا ہے، تاکہ تم یعنی اپنی بیوی کے پاس دائیں شہوت کے لیے جاؤ اس پر بھی تمہارے لیے آ جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ یہ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیرت ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اس کو پورا کرتا تو اس پہ گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کی پکڑ ہوتی یا نہیں ہوتی، گرفت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرے گا، صحیح جگہ جائز طریقے سے، تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو اس سے دیکھیے کیا معلوم ہوا کہ ہماری جو نیت ہے، جو نیت ہوگی، نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، دیکھیے تبتغی بہا وجہ اللہ، تیسری جو اس کی مناسبت ہے کہ اللہ کے لیے، رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 ترجمۃ الباب کے 3 اجزاء تھے، تو ان تینوں کو انہوں نے مختلف اس طرح سے دلیلوں سے کیا کیا، ثابت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس میں اخلاص، اللہ کی رضا ہو، نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ کہ نیت خلوص کی للہیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے اگر بیوی کے پاس بھی جائے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر جو بھی پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو بھی صدقہ ہی مانا جائے گا، وہ بھی اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا، اور نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا اور 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو جو ہے کیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے تفصیل سے کہ گناہوں کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور کر لیتا ہے، کرتا ہے تو نہیں پکڑ ہوتی، جب تک کر لیتا ہے تو اس پہ 1 گناہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اس کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ تو اب یہ بات مکمل ہو گیا۔ اس میں جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں
اس حدیثوں پر بھی کہ منطبق کیا جائے اگر عملی زندگی پر، تو اس سے ہمیں بہت کچھ فائدہ اور سیکھنے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور سے یہ کہ ہمیں جو بھی کام ہم کریں تو اس میں یہ نیت کر لیں اللہ کی رضا کی اور خلوص للہیت کی نیت کر لیں، تو وہ کام ہمارا اجر بن جاتا ہے، وہ کام عبادت ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا وہ کام، اس پہ ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بہت سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں ویسے ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اجر نہیں ملتا، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ جو کام بھی کریں ہم تو کیا کریں اس میں نیت ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اللہ کی کو راضی کرنا کی نیت کر لیں، اللہ کے لیے خلوص کی نیت کر لیں، نیت کر کے کریں گے تو اس کا اجر ثواب ہم کو کیا ہوگا ملے گا۔ اس کے بعد آخری باب اس کا جو ترجمۃ الباب اس کا آخری ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم وقوله تعالی اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ البجلی عن جریر بن عبد اللہ البجلی قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم۔ اور پھر ایک دوسری روایت بھی ہے، به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم وبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونذر كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے تو اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں اور اس کو سب سے آخر میں کیوں اس باب کو ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اور حدیث کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کر لیا جائے۔ تو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، دین سراپا خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کی اور عام مسلمانوں کی بھی، اور اللہ کے اس قول کا باب جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ کہا ہم سے بیان کیا مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا قیس بن ابی حازم نے، انہوں نے جریر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ دوسری حدیث جو ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا ابو نعمان نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، انہوں نے زیاد بن علاقہ سے زیاد بن علاقہ سے انہوں نے کہا میں نے جریر ابن عبداللہ سے سنا، اس دن جس دن مغیرہ ابن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے ان کی موت ہوئی، وہ جریر ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا تم لوگ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا تقوی، وقار و سنجیدگی اختیار کرو۔ کوفہ کے لوگ بڑے شرپسند تھے، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی امیر آ جائے اور وہ امیر جلدی ہی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ پھر کہا اپنے امیر کے لیے معافی کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا اس کے بعد سنو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے میرے اوپر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط رکھی، میں نے اسی شرط پر آپ سے بیعت کر لی، اور سنو
میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر مغفرت کی دعا کی اور ممبر سے اتر پڑے۔ یہ دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب میں نقل کی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو نے ترجمۃ الباب بنایا ہے۔ اب امام بخاری تو دو باتیں بتانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ دین اور نصیحت یہ مترادف لفظ ہیں۔ دین سراپا خیر خواہی ہے، دین اور نصیحت دونوں مترادف ہیں، اور نصیحت کے مختلف درجات بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمان کے امیر کے لیے وغیرہ، تو گویا دین کے بھی مختلف درجات ہوئے، اسی طرح دین اور ایمان کے مختلف درجات ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ ایمان عمل ہے، اور اس طرح کے دین نصیحت کا نام ہے اور نصیحت عمل ہے، لہذا ایمان عمل ہے۔ نصیحت کا لفظ یا دین کے معنی کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ دین مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، دین کے معنی بدلے کے بھی ہوتے ہیں، دین کے معنی غالب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تابع داری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جزا اور سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختلف معنی ہیں اس کے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یعنی دین اسلام جو ہے وہ طریقہ زندگی جس میں اللہ کی تابع داری کی جائے، اللہ کو حاکم اور خالق اور مالک تسلیم کیا جائے، اسی کو قادر مطلق تسلیم کیا جائے، اسی کو نافع اور ضار تسلیم کیا جائے، اسی کو یعنی نفع اور ضرر پہنچانے والا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات وہی ہے، اور اسی کو یہ بھی سمجھا جائے کہ وہی کل قیامت کے دن جو ظالم ہوگا اس کو جو ہے اس کے ظلم کا بدلہ دے گا اور اس کی سخت پکڑ کرے گا، اور جو مظلوم ہوگا اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا، جزا اور سزا بھی کبھی مالک ہے۔ تو وہ طریقہ زندگی جس میں اللہ کو خالق اور مالک سمجھا جائے، اس کی تابع داری کی جائے، اس کا نام ہے دین۔ تو اب یہاں پر کہا کہ الدین و النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ دین نصیحت جو ہے، دین کے معنی تو بتا دیے میں نے مختصر، لیکن نصیحت کا لفظ ایسا جامع ہے جس کا معنی کسی ایک لفظ سے نہیں ادا کیا جا سکتا، اردو میں ترجمہ اس کا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ مشتق ہے یا تو نصاحت الاصل سے، یا اس وقت بولتے ہیں جب صحت کو اس کی مضر اور موم وغیرہ سے صاف اور خالص کر لیا جائے، یا یہ مشتق ہے نصح صوب سے، اس کا معنی ہوتا ہے سوئی سے سلنا، یعنی کپڑے کو یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کو جوڑ کر کے ایک جمپر، ایک شلوار اچھی سے خوبصورت ہی بنا دینا۔ تو دین کو نصیحت اس لیے کہا گیا کہ جس طرح مختلف کپڑوں کو سوئی سے سل کر کے جوڑا جاتا ہے، اسی طرح دیندار آدمی اپنے بھائی کی گندگی کو دور کر کے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، اور اسی سے توبۃ نصوحہ بھی قرآن میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ گناہ آدمی کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور توبہ اسی کو جوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث یہ ترجمۃ الباب کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کا مطلب ہوا کہ دین کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج ہے خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا، یہ مزاج ہے اس کا، یعنی خیر خواہی۔ تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو پر ایمان لے آنا، اور اللہ نے جن صفات سے اپنے کو متصف کیا اس سے متصف ماننا، اور جن نقائص سے اور جن چیزوں سے اپنے کو پاک و صاف رکھا ہے اللہ نے، اس سے پاک و صاف تسلیم کرنا، اور اس نے اپنے لیے جن جن صفات کو ثابت کیا ان صفات کے ساتھ اللہ کو تسلیم کرنا، اور اس کے رسول پھر ایمان کے لیے ہے نصیحت للہ ولرسولہ، تو اس کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے
کہ رسول کو ان کو ایمان لے آیا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو مطاع کی حیثیت اور حکم کی حیثیت جو حاصل ہے ان کو حکم کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، ان کو مطاع مانا جائے، اور انہوں نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے آدمی، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے دے اس کو لے لو، اور جو جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کو ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق اور ان کی لائے ہوئے تعلیمات کے مطابق کر لیا جائے، کہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ رسول کو ماننے کا مطلب ہے ان کو ایمان لے آنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، عمل پیرا کرنا۔ ولأئمۃ المسلمین، ائمۃ المسلمین کے لیے دین ہمدردی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ معروف کے اندر ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یعنی جو معروف ہے جہاں پر نیک کام ہے، کوئی اچھا کام ہے تو اس میں ان کی مدد کی جائے اور ان کے اطاعت و فرما برداری کی جائے، جہاں پھر اللہ کی معصیت نہ ہو رہی ہو، اس لیے کہ اصول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہے وہاں تو مخلوق کی اطاعت نہیں، لیکن معروف کے اندر ان کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ عامۃ المسلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ عامۃ المسلمین یعنی جو اس میں ان کی خیر خواہی ہو، جس میں ان کا بھلائی ہو، اس میں جو ہے ان مشورہ طلب کریں تو ان کو اچھا مشورہ دیا جائے، کوئی مثلا غلط رخ پر چل رہا ہے تو ان کی وضاحت کر دی جائے، ان کو نصیحت کر دی جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی تم غلط رخ اختیار کیے ہو، اس رخ پر چلو گے تو اس سے تم نقصان اٹھا سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قول بھی اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب لوگ اللہ اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں تو یہ دین کا مزاج گویا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ترجمۃ الباب کے طور پر اس کو قائم کیا ہے۔ تو ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، لیکن اخیر میں اس کو رکھا ہے کتاب الایمان کی طرح۔ تو اس سے پہلے نیت کا اور حسبہ اور لکل امرئ ما نویٰ کا باب رکھا، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف کہ میں نے جو باطل نظریات کی تردید کی ہے اس کے پیچھے خلوص اور للہیت تھی، اور کوئی بات نہیں تھی کسی کے قد کو نیچا کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ مقصد نہیں تھا میرا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ غلط نظریات کی تردید ہو جائے اور ان کے سامنے صحیح نظریہ پیش کر دیا جائے، یہ مقصد تھا۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے گویا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ میرا مقصد جو ہے یہاں پر جو بھی ایمان کتاب الایمان میں جو میں نے تراجم قائم کیے ہیں، جتنے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا اور اس میں ایمان کو اور دین کو اور اسلام کو ثابت کیا ہے، اور جو غلط نظریات تھے ان کی جو تردید کی ہے، تو اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ جو یہ دین کا مزاج ہے، خیر خواہی اور ہمدردی تھی۔ میں مسلمان بھائیوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اور میرے پیش نظر ان کی ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی، ان کے میان جو انہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو ہے ان کے کیا کرنا ہے، وہ دل کو جوڑنا مقصد تھا، اور وہ راہ راست سے جو بھٹکے ہوئے تھے وہ تھی اپنے بھائی میں جو پراگندگی پائی جا رہی تھی اس کو دور کرنا مقصد تھا، اور جو غلط نظریات ذہن و دماغ کے اندر پروان چڑھ رہے تھے ان کو میں کیا کرنا تھا، ان کو بتانا تھا، تو اس کی وضاحت کرنی تھی، یہ مقصد تھا۔ اس لیے ہم نے جو ہے کیا کیا، اس لیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ تو اس میں حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان کو دیکھتے تھے مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت ہی خوبصورت انسان ان کو بنایا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے
کہ ان کے غلام سے اپنے غلام سے کہا گھوڑا خرید کر لے آؤ، تو گھوڑا خرید کر لے آئے. تو وہ 300 روپئے کا گھوڑا خرید کر لے آئے اور کہا کہ ان کو 300 روپیہ دے دیے. تو انہوں نے، آپ نے کہا اس سے، جو گھوڑے کا مالک تھا، اس سے کہا کہ نہیں تمہارا گھوڑا تو بھائی یہ تو زیادہ کا ہے، 400 درہم کا ہوگا. پھر کہا کہ نہیں 500 کا ہوگا، پھر کہا نہیں 600 کا ہوگا. اس طرح سے کرتے کرتے 800 درہم اس کو دیا. اور یہ فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، تو میں اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں. اسی طرح یہ حدیث اس حدیث کو بھی ربع دینار کہا، دین کہا گیا ہے، ایک دین کا چوتھائی. اللہ اس کو رسول مسلمانوں کے امیر، اللہ کی کتاب اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا جا رہا ہے. ہر ایک کی خیر خواہی کا کیا مطلب ہے، تو اس کی وضاحت تو میں نے پہلے جو ترجمۃ الباب میں تھا اس کی تو وضاحت میں نے کر دی تھی. مزید یہ بھی کر دوں کہ نصیحت للہ کا مطلب ہے اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کو ان صفات سے متصف ماننا جو اللہ کی صفات کے، جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، ظاہر اور باطن میں اللہ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرنا. رسول کا مطلب ہے خیر خواہی کہ رسول اللہ پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، جو مردہ ہو رہی ہیں سنتیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش. ائمۃ المسلمین کا مطلب ہے ائمہ کی معروف میں اطاعت کرنا، ان کو ظلم سے روکنا، غفلت اور چوک کے وقت ان کو متنبہ کرنا. اور کتاب ہی کا مطلب ہے اس کو سیکھنا سکھانا، اس میں کتاب کا بھی تذکرہ ہے، سیکھنا سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور سمجھانا. بلے عامت المسلمین کا مطلب ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان پر شفقت کرنا، ان کے نفع کی کوشش کرنا، ان کے فائدے کی تعلیم دینا. تو یہ جو دوسری حدیث ہے یہ حضرت وہ ابو النعمان کی جو روایت ہے، اس میں بھی کہ سمیعت جریر بن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرہ بن شعبہ، کہ میں نے جریر بن عبد اللہ البجلی کو سنا. اس سے پہلے اس حدیث کی تو وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے، جو ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے انتقال کے دن وہ جریر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا تم لوگ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا تقویٰ، وقار اور سنجیدگی اختیار کرو. کوفہ کے لوگ بڑے شر پسند تھے، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی امیر آ جائے اور وہ امیر جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہے. پھر کہا اپنے امیر کے لیے معافی کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ معافی کو پسند کرتا تھا. پھر کہا اس کے بعد سنو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے میرے اوپر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط رکھی. میں نے اسی شرط پر آپ سے بیعت کر لی. اور سنو، میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پھر مغفرت کی دعا کی اور ممبر سے اتر پڑے. تو یہاں پہ حتیٰ یاتیکم امیرکم کہا ہے، یعنی مغیرہ ابن شعبہ جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے بدلے میں کوئی امیر، نیا امیر آ جائے. حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے، اعتراض ہے. تو غایت کا مفہوم یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ تم کو وقار اور سنجیدگی کا حکم امیر کے آنے تک دیا جا رہا ہے، اور جب آ جائے تو یہ حکم ختم ہو جائے گا. جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ نئے امیر کے آنے کے بعد اور زیادہ وقار اور سکینت اختیار کرنا مراد ہے. دراصل مفہوم مخالف کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے، حتیٰ جب غایت کے لیے ہوتا ہے، تو جب وہ مفہوم موافق ہو، موافق کے معارض نہ ہو. اگر معارض ہوگا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ونُوسِ لِكُلِّ مسلم، مسلم کی قید اغلبیت اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، ورنہ کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے گا. اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی اور مشورے کے وقت اس کو صحیح مشورہ دیا جائے گا. والے باب النصیحت پر کتاب الایمان کو کیوں ختم کیا، تو اس کی وجہ میں نے بتا دیا تھا، اس کی وجہ بتائی. ختم کتاب الایمان کو ختم کر کے امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صحیح احادیث کے ذریعے میں نے اعمال صالحہ کی طرف جو رہنمائی کی ہے وہ اسی حدیث کی اقتضاء کے مطابق کی ہے، یعنی خیر خواہی کی نیت سے کی ہے. واللہ اعلم. اور سمع و طاعت کی مثال جو حضرت جابر نے علی السمع والطاعۃ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ،
یہ بھی سموتات کی مثال. اپنے اسی بیعت پر پابندی سے عمل کرتے تھے. جب کوئی سامان خریدتے تو یا بیچتے تو اپنے ساتھی سے کہتے کہ دیکھو تمہارا سامان ہمارے سامان سے زیادہ ہم کو محبوب ہے، اس لیے ہم اپنا سامان دے کر تمہارا سامان لے رہے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سموتات کی مثال میں ان کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے فتح الباری کے اندر کہ ان کے غلام نے ان کے لیے 300، ہم بتایا تھا میں نے 300 درہم میں ایک گھوڑا خریدا. حضرت عامر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گھوڑا دیکھا تو اس کے مالک کے پاس گئے اور کہا تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ قیمت کا ہے بھائی. یہ کہہ کر اس کا دام بڑھاتے رہے یہاں تک کہ اس کا 800 دیا، جسے اپنے بھائی کی خیر خائی کہتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خیر خائی کے اسی معیار پر قائم تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے اس ترجمہ الباب کے اوپر اپنے اس طرح کتاب الایمان کو ختم کیا ہے. تو اس سے ہمیں اپنی عملی زندگی پر اگر اس کو تطبیق دیں کہ دیکھیے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم ہمدردی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، مسلمان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کریں گے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی اس طرح کی ہے، کیا ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. بھئی دین کا تو مزاج ہی ہے، اس دین کا مزاج ہے، جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں اس دین کا مزاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی، اپنے بھائیوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ برادران وطن کے ساتھ بھی خیر خواہی. تو کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہم یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کا نمونہ پیش کر کے ہم کو دکھایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. آپ کی زندگی کو پڑھ جائیے، مکی زندگی کو پڑھیے، مدنی زندگی کو پڑھیے. آپ نے جو جنگیں کی ہیں، جو صلح کی ہے، اس میں سب میں آپ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ نمونہ ہے. کون سا معیار پیش کیا؟ ہر جگہ دیکھیں نظر آئے گا وہی خیر خواہی، ہمدردی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں تو یہ اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. تو ہمیں بھی کیا بنتا ہے، ہمارے لیے بھی کیا، ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کریں. اگر کسی مسلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلط، مثلاً کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے جس سے اس کی کمائی کیا ہو رہی ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہو رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں اگر تو اس کو بتا دیں، اس کی نشاندہی کر دیں، اس کو سمجھا دیں، تو اس سے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ حرام سے بچ جائے، جہنم کے ادھر نہ بننے پائے. یہ خیر خواہی اور ہمدردی کی بات ہے. اور اسی طرح اگر اس کا بچہ ہے، اس کے کوئی یہ ہے، کوئی غلط رخ پر چل رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، اس کی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتا دیں کہ بھائی تمہارا بچہ جو ہے وہ غلط رخ پر چل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ جو اس کی صحبت ہے بہت غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے. ہمدردی تو ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو بتا دیں، اس کو بتائیں ہم. اور اسی طرح اس کی ہمدردی کا تقاضا اس سے یہ بھی ہے، جیسے برادران وطن کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اعلیٰ اخلاق کا جو اسلامی تعلیمات ہیں، اعلیٰ اخلاق کا معیار پیش کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے پیش کیا ہے. دیکھیے بدر کے قیدیوں بہت بھوکے رہے اور کھانا کھلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور رخصت کرتے وقت ان کو نیا جوڑا بھی دے دیا. یہ ہے اخلاق تھا، یہ ہمدردی اور خیر خواہی، انسانیت سے ہمدردی اور خیر خواہی. آپ کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں چہرے میں رخسان میں گڑ گئی، لیکن انسانیت سے ہمدردی ہے. یہ مزاج آپ کا تھا، یعنی اسلام کا جو مزاج ہے تو ہمارا بھی مزاج یہی بن جانا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج تھا. دعا کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ تو کس کے لیے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ نے کہ اے اللہ یہ مجھے جو پہچانتے نہیں، یہ میرے دل کے اندر جو ان کے لیے جذبات ہیں، جو خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ہیں، اس سے یہ واقف نہیں. اگر یہ واقف ہوتے تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے.
اسی طرح آپ نے طائف میں جو آپ کے اوباشوں کو آپ کے نیچے پیچھے لگا دیا گیا، انہوں نے مار مار کر کے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوہے ناڑ ہو کر کے گڈھے میں گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو کندھا دے کر اٹھایا اور یہ کیا، تو اس وقت بھی آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ انسانیت سے ہمدردی آپ کا مزاج یہ تھا۔ تو ایک مسلمان کا بھی مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب کا مزاج بھی وہی مزاج ہونا چاہیے، ہمدردی کا مزاج، خیر خواہی اور ہمدردی والا مزاج ہونا چاہیے۔ جو دین کا مزاج ہے، جس دین اسلام کو ہم مانتے ہیں، اس کا مزاج ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اللہ کے ساتھ ہمدردی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمدردی، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمدردی، ائمۃ المسلمین کے ساتھ ہمدردی، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، سب کے ساتھ، انہیں برادران مسلمان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ برادران وطن کے ساتھ، ہر انسانوں کے ساتھ ہمدردی، یعنی یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ تو اسی مزاج کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جو غلط نظریات اس وقت تھے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کی تردید کر دی اور بتا دیا، بھائی دیکھو تمہارے اندر جو نظریہ پروان چڑھ رہا ہے وہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس نظریے سے صحیح کر لو۔ اگر اسی نظریے کو تم نے نظریے پر قائم رہے اور اسی پر اس دنیا سے چلے گئے تو جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا بلکہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ تو اس لیے ہمدردی کے ناطے اور خیر خواہی کے تعلق سے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب بھی قائم کیا، اور ان کو جو ہے یہ ہدایت بھی کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی، یہ کتاب الایمان مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جب اگر اس کا درس ہوگا تو کتاب العلم جو ہے سے اس کو شروع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام